بشریٰ انصاری پچھلے 1 ڈیढ़ سال سے 2 سالوں سے انتہائی تکلیف اور کرب کا شکار ہیں اور بہت پریشان ہیں، اور ان کے گھر میں پھر سے ایک بار صف ماتم بچھی ہے۔ السلام علیکم مائی سوشل میڈیا فیملی، امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ حفظ و امان سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ لوگوں نے تھمب نیل پہ پڑھ لیا ہے کہ اللہ کبھی کسی کو اپنے پیاروں کی جدائی کا غم نہ دکھائے، کیونکہ جب وہ اس دار فانی سے کوچ کرتے ہیں تو بہت بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اور کچھ گھاؤ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو بظاہر دکھایا جا سکتا ہے، لیکن کچھ گھاؤ ایسے ہوتے ہیں جن کو دکھایا بھی نہیں جا سکتا۔ بشریٰ انصاری پچھلے 1 ڈیढ़ سال سے 2 سالوں سے انتہائی تکلیف اور کرب کا شکار ہیں اور بہت پریشان ہیں، اور ان کے گھر میں پھر سے ایک بار صف ماتم بچھی ہے۔ اب کی بار بشریٰ انصاری نے اپنی والدہ کو کھویا ہے، جن کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ ان کا نام خانم جہاں تھا، اور وہ کافی عرصے سے علیل تھیں، ہاسپٹلائز تھیں اور بیمار تھیں۔ اکثر بشریٰ آپا جو ہیں وہ ان کے حوالے سے پوسٹ لگایا کرتی تھیں انسٹاگرام پہ۔ ان کی والدہ جو ہیں بالکل انہی کی طرح دکھائی دیتی تھیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ بشریٰ آپا کی جو ایک بہن ہے اسماء عباس، ان سے زیادہ ان کا فیس جو ہے وہ ملتا تھا، ریزمبل کرتا تھا، مجھے ایسا لگتا تھا۔ بہرحال بشریٰ آپا نے ان کی کافی خدمت کی، اور ظاہری بات ہے جو اس دنیا میں آیا ہے، جو بھی بشر آیا ہے، ایک دن تو اس کو اس دنیا سے جانا ہے۔ آخرکار ان کی والدہ جو ہیں وہ دار فانی سے کوچ کر گئیں۔ میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ کچھ عرصے سے وہ ہاسپٹلائز تھیں اور علیل تھیں۔ بشریٰ آپا نے انسٹاگرام پر آ کر پوسٹ لگائی کافی دکھی دل سے۔ انہوں نے کہا کہ میری بہن سنبل اور میری والدہ خانم جہاں دونوں جنت میں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہیں، دونوں کے گھر ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہیں۔ ایسا انہوں نے کیوں کہا یہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتی ہوں، لیکن بشریٰ آپا نے یہ کہا کہ ان کی والدہ کے لیے مغفرت کی دعا کی جائے، جس کے لیے میں ہمیشہ آپ لوگوں سے کہتی ہوں کہ جب بھی کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے تو میں آپ لوگوں سے اسپیشلی ریکویسٹ کرتی ہوں کہ ایک دفعہ ان کے لیے فاتحہ پڑھ کے فاتحہ ڈن ضرور لکھ دیا کریں، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ میرے توسط سے جتنے بھی لوگ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں وہ دعائے فاتحہ، دعائے مغفرت جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ آج ہم کسی کے لیے کریں گے، کل کوئی بھی ہمارے لیے ہاتھ اٹھائے گا۔ اچھا، میں آپ کو بتاتی چلوں کہ پچھلے 1 سال سے بشریٰ آپا کے گھر میں یہ تیسری موت ہے، اور جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ بشریٰ آپا جو ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پچھلے 1 سال سے بہت زیادہ ڈپریشن کی فیز میں گزر رہی ہیں۔ بشریٰ آپا کی بہن جن کے ساتھ وہ بہت زیادہ اٹیچ تھیں، سنبل آپا لاہور میں رہتی تھی، ڈیفینس میں، یہاں پہ ڈبلیو بلاک ہے وہاں پر۔ کچھ عرصہ پہلے میں نے بھی ان کے ساتھ ایک پروجیکٹ کیا تھا، اور ہم لوگوں کا رات کا پورا شوٹ تھا، اور آپ یقین کریں گے سنبل آپا اتنا ہنستی، اتنا مسکراتی تھیں، اتنی زندہ دل وہ خاتون تھیں، اور وہ ایکٹریس تو تھیں لیکن وہ ہر وقت کوئی نہ کوئی ایسا مذاق کرتی تھیں کہ ہنس ہنس کے بندہ لوٹ پوٹ ہو جاتا تھا۔ مطلب آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ ایک فل آف لائف جو ہیں وہ والی خاتون تھیں، اور سنبل آپا کی زندگی میں ایسا لگتا تھا جیسے انہوں نے ایک بہت خوشباش زندگی گزاری ہے۔ ان کی زندگی میں ایسا لگتا تھا جیسے کوئی دکھ نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے، لیکن انفارچونیٹلی ان کی خوشیوں کو نظر لگ گئی۔ وہ اس طرح سے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے سال مئی 2021 میں سنبل آپا کو کرونا ہو گیا تھا، اور اس کے بعد ان کو وہاں کے ہاسپٹل میں رکھا گیا تھا، لیکن انفارچونیٹلی کچھ عرصے کے لیے وہ وینٹیلیٹر پہ بھی گئیں، مگر وہ جو ہیں وہ شہادت کے درجے میں فائز ہوئیں، کیونکہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی وبا آتی ہے اور اس سے کوئی انسان دنیا سے جاتا ہے تو وہ شہادت کے درجے پہ فائز ہوتا ہے، ایسا کہتے ہیں۔ لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور ان کے درجات بلند کرے۔ تو بشریٰ آپا کے لیے بہت ہی غم کی گھڑی تھی کہ ان کی سسٹر کی جب ڈیتھ ہوئی تھی تو آپ کو یاد ہوگا کہ وہ بالکل سٹیبل نہیں ہو پا رہی تھی، اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ بشریٰ آپا نے اس وقت یہ کہا تھا کہ ان کی جو والدہ ہیں خانم جہاں، ان کو نہیں بتایا گیا کہ ان کی بیٹی کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ یہاں تک بشریٰ آپا نے کہا تھا کہ میری والدہ آج بھی یہ سمجھتی ہیں کہ میری بیٹی جو ہے وہ باہر کہیں ابراڈ یا ادھر ادھر کہیں گئی ہے، جس کی وجہ سے وہ مجھ سے رابطہ نہیں کرتی۔ اور بشریٰ آپا یہ بھی کہتی تھیں کہ ان کی والدہ جب بھی پوچھتی تھیں تو وہ یہی بتاتی تھی کہ وہ بالکل ٹھیک ہے، وہ بس فون آیا تھا، وہ آپ سے بات نہیں ہو سکی تھی، آپ سو گئی تھیں۔ لیکن اب بشریٰ آپا نے بالکل آنکھوں میں آنسو آ گئی یہ پوسٹ پڑھ کے، جب انہوں نے کہا کہ اب جنت میں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ رہیں گی، دونوں کے گھر ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ رہیں گے۔ یہ دوسری موت تھی ان کی بہن کی جو انہوں نے برداشت کی تھی، اور تیسری موت جو ہے وہ بالکل جوان موت تھی، جو کہ نہ تو بشریٰ آپا سے برداشت ہوئی تھی اور نہ ان کی بہن سنبل آپا سے برداشت ہوئی تھی۔ وہ سنبل آپا جو ہمیشہ ہنستی مسکراتی خوشباش رہنے والی خاتون تھیں، ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ ان کے بیٹے جن کا نام شیراز تھا، بالکل جوان ان کے بیٹے تھے، اور ان کو سیاحت کا بہت شوق تھا۔ وہ ہر سال ناردرن ایریاز میں جاتے تھے اور وہاں پر سیاحت کرتے تھے، لیکن اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا میں نے اس وقت بھی ویڈیو بنایا تھا کہ ان کے بیٹے جو ہیں ان کو پیراگلائڈنگ کا بھی بہت شوق تھا۔ تو سیاحت اگر آپ کریں اور پیراگلائڈنگ نہ کریں، ہاؤ از اٹ پاسبل؟ تو
سیاحت کا اتنا شوق تھا ان کے بیٹے کو کہ انہوں نے فائنلی اپنی ٹورزم کی ایک کمپنی بنا لی تھی، اور اس میں وہ بہت سارے گروپس کو یہاں سے لے کر جایا کرتے تھے ناردرن ایریاز میں، وہاں ان کو سیر کرواتے تھے، ان کو پیراگلائیڈنگ کرتے تھے. تو اسی طرح سے وہ ایک گروپ کو لے کر گئے تھے، اور اس گروپ کو وہ پیراگلائیڈنگ جب کروا رہے تھے تو خود بھی وہ پیراگلائیڈنگ کر رہے تھے کہ اچانک سے ہوا کا جھونکا آیا. وہ ایک ایسا تھا جیسے ٹورنیڈو ہوتا ہے، یا بالکل ایسا تھا کہ جو ایک بھمر کی طرح، ایک وارٹیکس کی طرح تھا، جس نے کیا کہ اس ہوا کے جھونکے نے ان کی پیراگلائیڈنگ کرتے ہوئے اس کو پیراشوٹ کو، ہر چیز کو جو ہے نا گھما کے زمین پہ دے مارا تھا. اور پھر جو ان کے بیٹے ہیں شیراز سنبل آپا کے، وہ جب زمین پہ آ کے گرے تھے تو وہ بہت برے طریقے سے انجرڈ ہوئے تھے. ان کی ساری ہڈیاں جو ہیں وہ فریکچر ہوئی تھی، ان کی بیک بون ٹوٹ گئی تھی، اسپائنل کارڈ ان کو بہت سخت انجری ہوئی تھی. اور پھر اس کے بعد ہاسپٹلائز رہنے کے بعد وہ جاں بحق ہو گئے تھے، دار فانی سے کوچ کر گئے تھے. سنبل آپا کو اپنے بڑے بیٹے شیراز سے بہت محبت تھی، اور اس کے بعد تو جیسے وہ جوان موت جب ہوئی تو وہ سنبل آپا جو ہر وقت ہنساتی رہتی تھیں، وہ سنبل آپا جو ہر وقت خوش رہتی تھیں، ہر وقت گگلنگ کرتی رہتی تھیں، وہ بالکل خاموش ہو گئی تھی. ان کو ایک دم چپ لگ گئی تھی، ایسے جیسے انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ ان کا اس دنیا میں رہنے کا کوئی مقصد نہیں ہے. اور وہی بات ہوئی کہ ان کے بیٹے کی وفات کے فوراً بعد ان کو کرونا ہوا، اور کرونا کے بعد وہ بھی اس دار فانی سے کوچ کر گئیں. اور اب فائنلی 2 دن پہلے بشریٰ آپا کی والدہ بھی اس دنیا سے چلی گئیں. بشریٰ آپا خود کو بہت اکیلا محسوس کر رہی ہیں. اسما آپا جو ہیں وہ بھی کافی ٹینشن سے گزری ہیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ بشریٰ آپا کی جو اپنی بیٹی ہیں ان کا بھی گھر ٹوٹ گیا تھا. اور پھر اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ اسما آپا کے ساتھ بھی جو ہوا تھا، ان کی بھی بیٹی کے ساتھ بہت سارے مسئلے مسائل ہوئے تھے، لیکن اب فائنلی وہ اپنی گھر میں خوش ہیں. لیکن ان کے ساتھ بھی پچھلے دنوں مسکیریج ہوا، جس کی وجہ سے وہ کافی ڈپریشن کا شکار ہوئی تھی. تو مطلب یہ فیملی جو ہے پچھلے 1-2 سالوں سے بہت فرسٹریٹڈ چل رہی ہے، ان کے ساتھ بہت سارے مسئلے مسائل ہو رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو آسان کرے. ہم سب جو ہیں وہ ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، آسانیوں کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. خاص طور پہ سنبل آپا کے لیے تو میں پچھلے 2 سال سے 1.5 سال سے جب سے میں نے ان کے بیٹے کی خبر سنی، اور جب سے میں نے ان کی خبر سنی ہے، روزانہ میں رات کو پڑھ کے ان کے لیے سوتی ہوں. آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ ان کے لیے دعائے فاتحہ کر دیں، دعائے مغفرت کر دیں. آج ہم کسی کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، کل ہمارے لیے کوئی ہاتھ اٹھائے گا. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے پان.